اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم دینی دعائیں، قرآن و سنت سے ثابت دعائیں بتائیں گے جس سے ہماری رزق، صحت، عمر، دولت، مال و جائیداد سب کچھ میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ دعائیں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہمیں ملی۔ اس کا ذخیرہ ہم نے جمع کیا اور اس ذخیرے میں سے 5 ایسی دعائیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جن کا خلاصہ آپ کو پوری زندگی کا حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، دعا کوئی بھی ہو، انتہائی خلوص اور تجسس کے ساتھ، جستجو کے ساتھ مانگی جائے تو اس کا ریوارڈ، انعام اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنے بندوں کو فرماتا ہے کہ میں بے شک آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان گرے ہوئے اندھیروں کے اندر، چھپے ہوئے پردوں کے اندر جو گناہ یا نیکی کا عمل کرتا ہے، اس کا علم اس رب کائنات کو ہوتا ہے جس نے اس کو پیدا فرمایا۔ اس علم کی تفصیل اور اس علم کا ہونا، اس بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے، اور اس سے پہلے جتنے پیغمبر علیہ السلام آئے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح اپنا دعوت و پیغام دنیا میں دیتے رہے۔ ناظرین اکرامی، انسان کے ساتھ مشکلات کا ہونا، مسائل کا ہونا، مصیبتوں کا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان جو ان مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے سامنا کرے، ان کو اپنے لیے صبر اور امتحان کا مقصد سمجھے، اپنی مشکلات کے ہوتے ہوئے اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کو دور کرے، اور سب سے بڑھ کر ان مشکلات میں، ان مسائل میں، ان مصائب میں اس رب کائنات کو یاد کرے جس رب کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں، ایک بہترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ 9 بہترین دعائیں، 5 بہترین دعائیں یا 6 بہترین دعائیں رزق کے لیے ایک بہترین تحفہ ہیں۔ ان کا ترجمہ جہاں پہ ضرورت ہوا ہم آپ کو ترجمہ بھی بتائیں گے۔ ان دعاؤں کو اپنے سینے سے لگائیں، ان دعاؤں کو یاد رکھیں، ان دعاؤں کو چرتے پھرتے پڑھیں۔ ان دعاؤں میں سے کچھ دعائیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور بعض احادیث کے اندر ان دعاؤں کا خلاصہ لکھا گیا۔ کتب و حدیث میں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود اور ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ میں ان دعاؤں کو تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں، مطالعہ کریں تو یہ دعائیں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں۔ محترم ناظرین، ان دعاؤں کی برکت سے ہم جہاں اپنے لیے راحت و آسودگی ڈھونڈ سکتے ہیں، وہاں ان دعاؤں کی برکت سے ہم اپنے اولاد، جان، مال میں برکت بھی لا سکتے ہیں۔ ہماری اولاد دنیاوی بیزاری سے تنگ آ کر دین کی طرف آ جائے، ہماری اولاد برائیوں سے بچ کر نیکی کی طرف آ جائے، ہمارا مال ضائع ہونے کے بجائے برکت کی طرف آ جائے، ہمارا عمل رد ہونے کے بجائے قبولیت کا تمغہ اپنے سر سجا لے۔ یہ دعائیں جہاں ہمیں کامیابی و کامرانی کا مقصد بتاتی ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت کا پیغام بھی دیتی ہیں کہ ہم اپنے نبی، اپنے سردار خاتم المرسلین، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے، ان کو سمجھتے اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان دعاؤں میں سب سے پہلی جو دعا ہے وہ دعا ہے رزق کی برکت کے لیے، علم میں برکت کے لیے اور کامیابی و فلاح کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ محترم ناظرین، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ پاک میں تجھ سے
علم نافع کی دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، ورزقاً طیبا اور پاک رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو کہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ دعا نمبر 2، یہ دعا بھی رزق کی برکت کے لیے ایک بہترین فارمولہ ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا پورا حصہ ہم ذکر نہیں کر رہے، آیت کا آخری حصہ ذکر کر رہے ہیں، آپ خود اس آیت کو ڈھونڈ لیجئے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 114، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے اللہ پاک ہم کو تو رزق دے، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ دعائے مبارکہ بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ محترم ناظرین، یہ دعا جو دونوں دعائیں ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کی، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ یہ دعائیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل کی دعوت دیتی ہیں، ہمیں جو ہے دنیاوی فسادات سے بچنے، دنیاوی معبودات اور مشرکات سے بچ کر اللہ کے ہاں دوڑ لگانے کی دعوت دیتی ہے۔ تیسری دعا ہے رزق کے لیے، جو کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھی جائے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، تو ہمارے لیے رزق میں، عمر میں، ہر چیز میں برکت کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ورزقا واسعا۔ اس میں پہلی دعا کے ساتھ ورزقا واسعا کے الفاظ بعض کتب حدیث میں ذکر ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا ایک بار گزرا، اس کے بعد دوبارہ ورزقا واسعا کے الفاظ بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی بالکل وہی ہے کہ اے اللہ پاک تو ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے علم نافع کی، ایسا علم جو فائدے والا ہو، ایسا رزق جو پاک ہو، ایسا رزق جو وسیع ہو، اور ایسا عمل جو کہ آپ کی دربار میں، آپ کی جناب میں قبول ہو۔ چوتھی دعا جو کہ رزق میں برکت، عمر میں برکت، مال و دولت میں برکت کے لیے ایک بہترین وظیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ذکر ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری اس فقر سے، اس قلت سے، اس ذلت سے جو کہ چھانے والی ہیں، اور میں پناہ میں آتا ہوں تیری اس ظلم سے جو کہ مجھ پر ڈھایا جائے، یا اس ظلم سے جو میرے ذریعے کسی پر کیا جائے، یعنی دونوں سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ دعا بھی انتہائی سود مند، فائدہ مند ہے۔ پانچویں دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ پاک تو کافی کر دے میرے لیے اس حلال کو جو کہ حرام کے مقابلے میں آتا ہے، اور اس فضل کو جو کہ تیرا فضل ہے، اور تیرے فضل کے علاوہ مجھے کسی اور کا محتاج نہ کر۔ ناظرین گرامی، حلال اور حرام دونوں سامنے آ جائیں تو انسان ہمیشہ حرام کی طرف لپکتا ہے، چونکہ انسان اشرف المخلوقات تو ہے، لیکن وہ جستجو اور اس کی جو ہے ہر چیز میں، دنیا داری میں اس کی جو ہے طلب زیادہ ہوتی ہے، تو وہ حلال حرام نہیں دیکھتا۔ اس لیے اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے کہ اللہ پاک تو کافی ہو جا میرے لیے اس حلال کے معاملے میں جو کہ حرام کے بدلے میں ہے، یعنی میرے پاس جو حلال ہے بے شک کم ہے، میرے لیے وہ کافی ہو جائے۔ اسی طرح میرا فضل میرے لیے کافی ہو جائے کسی اور کے فضل سے، دنیا کے آگے جھکنے سے۔ ایک اور دعا جو کہ انتہائی آزمودہ، انتہائی بہترین ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف لی علی کل غائبۃ لی بخیر، کہ اللہ پاک مجھے رزق میں وسعت عطا فرما اور میرے لیے برکت فرما اس میں، اور میرے پیچھے جو غیب میں جو میرا رزق ہے، یا جو میرا عمل ہے، یا میرے خلاف میرے غیب میں جو لوگ باتیں کر رہے ہوں، میرے لیے بہتری والی ہوں، یعنی کہ ہمیشہ فضل اور ہمیشہ امن تلاش کرنے کے لیے یہ دعا بہترین ہے۔ ناظرین گرامی، یہ 7-8 دعائیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان کو یاد کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یہ اسکرین پر ظاہر ہو رہی ہوں گی۔ اس سے آپ کے رزق میں برکت، آپ کی عمر میں برکت، جان مال سب چیزوں میں برکت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔